وہ فق چہرے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کی بابی اسے عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں اپنے بابا جانی پہ ٹکی تھی اور وہ منتظر تھی کہ وہ کیا بولیں گے۔ ہو گیا تمہارا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بکواس کرو گے اور میں تمہاری ہر بکواس پر یقین کروں گا؟ میں کبھی بھی تمہارے جیسے گھٹیا کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور نہ پولیس کو بلاؤں گا۔ پروفیسر جمال حسین نے کڑک لہجے میں کہا تو محروق کے سطح ہوئے چہرے پر رونق بحال ہو چکی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا پروفیسر صاحب، بڑے مان سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا تھا، مگر آپ نے انکار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس کی بہت بری سزا دوں گا۔ میں شجاعت علی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس شخص نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، پروفیسر جمال نے چیخ کر کہا تو وہ تن فن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے بابا جان آپ کو ہاں بول دینی چاہیے۔ اگر کوئی پیچھے آیا آپ کی بیٹی کے تو وہ خود ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ اس نے کوئی اشارہ کیا ہوگا۔ اس کی بابی بولی تو پروفیسر صاحب نے اپنے کاٹ کے الو بیٹے کو دیکھا جو کہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ جب تک یہ عورت تمہاری زندگی میں نہیں آئی تھی نا اشر، تب تک یہی بہن پر جان چھڑکتے تھے۔ اگر کوئی راہ چلتا اس پر آواز کس دیتا تو اس کی جان لینے پر تل جاتے تھے، مگر افسوس آج اپنی بیوی کے سامنے تمہارے اندر کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ گھر میرا ہے اور اگر اس گھر میں میری بیٹی کے خلاف کوئی کیا تو میں اس گھر سے اسے نکال دوں گا۔ پروفیسر جمال حسین نے محروق کو اپنے بازو کی اشارے میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے بابا جانی، ثانیہ نے تل ملا کر کہا۔ میں نے بہت برداشت کر لی، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اب میں تمہاری بیوی سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے تم اسے خود سمجھاؤ تو بہتر ہے۔ اور محروق بیٹا آپ جائیے آرام کیجیے۔ انہوں نے محروق کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، مگر اس کے اندر بے چینی ہی بے چینی تھی۔ بے شک اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، مگر شجاعت علی کی دھمکی سے وہ ڈر چکی تھی۔ وہ اس گلی کا گنڈا موالی تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر ایک ہفتہ سکون کا گزرا اور ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ جب بھی ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی اس میں سے شجاعت علی نکلا اور اس پاس آ کر اسے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ چلا کر پکارنے لگی اور شجاعت علی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا اور تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتا رہ جائے گا، مگر وہ بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا کیونکہ میں تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا تو اس کا دھیان اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ مجھے انکار کیا تھا نا تیرے باپ نے، اب ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترسے گا۔ وہ صفاقی سے بولا۔ محروب نے اس کی منت سماجت کی، یہاں تک کہ اس کی شادی کے لیے بھی اس کی حامی بڑھ لی، مگر وہ شخص پتھر دل بن چکا تھا۔ پھر اس نے گاڑی ریڈ لائٹ ایریا میں داخل کی تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارد گرد کا ماحول دیکھنے لگی۔ پھر اسے گاڑی سے نکالتا کھینچتا ہوا ایک کوٹھے پر لے آیا۔ لو تارا بھائی، تیرے لیے آج فری کا تحفہ لایا شجاعت علی، اس نے معروف کو زور سے زمین پر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر شجاعت علی سے اسے واپس لے جانے کے کہنے لگی، مگر وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ پھر تارا بھائی کی دو عورتوں نے اس کو اٹھایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی، انہیں خدا کے واسطے دیتے فریاد کر رہی تھی، مگر وہاں تو پتھر دل بستے تھے اور کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں تمہاری گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ کام نہیں کر سکتی۔ تمہارے جیسی گری ہوئی نہیں جس کی پیسہ دیکھ کر ہی لال ٹپک پڑے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی، مگر اس عورت کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندے منہ زمین پر گری۔ اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ معروف، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ابھی تو ماں یاد آئی ہے نا، ایک رکھ کر اور دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائے گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ کی مجھے ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے۔ اس کی خطرناک نظریں خود پر جمی دیکھ معروف کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، تمہیں پیسے چاہیے نا، جتنے کہو گے میرے پاس اس سے ڈبل پیسے تمہیں دے دوں گی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم جیسے بھی ہو اب بالکل ویسی ہو جاؤ گی جیسا میں چاہتی ہوں۔ تارا بھائی اسے اچھا سا تیار کرنا، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق کرنا۔ ابھی اس کے فیس کی کلینزنگ شروع کرو، خبردار میرے پاس بھی بتانا ورنہ میں ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی، معروف نے اسے دھکا دیا اور وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرایا۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، بڑی آئی نیک پروین،
दोबारा ऐसी हरकत की तो जान निकाल दोगी। चलो तारा बाई, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसकी अकड़ तो कल रात तो निकालूंगी मैं। उसे बेड पर पटक कर बाहर निकल गई। ताराबाई की हीर की टक टक उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। सारी रात उसने फर्श पर बैठ कर रब के आगे गिड़गिड़ाते हुए गुजारी। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मेरे से जिसकी इतनी कड़ी सजा मिल रही है? ये किस इंतहा में डाल दिया मुझे? अल्लाह प्लीज मेरे दामन को दागदार होने से बचा ले, मेरी मदद करे। सिर्फ आज की रात है मेरे पास। क्या होगा मेरे माँ बाप का? वो तो कभी दुनिया वालों के आगे सर नहीं उठा सकेंगे। मेरा नामा माल में एक नेकी की मौजूद है तो उसके बदले मुझे यहाँ से निकाल दे। इस आजमाइश को खत्म करते मेरी इज्जत की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। वो हाथ ऊपर की जानिब उठाए बंद आंखों से दुआ मांग रही थी। आंसू उसके हाथों के प्यालों में जज़ब हो रहे थे। सुबह होने तक वो फर्श पर अकड़ूं बैठी रही। ताराबाई ने कमरे से वो हर चीज उठवा दी जिससे वो खुद को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती थी। वो आधे घंटे बाद कोई ना कोई लड़की आकर उसकी खैरियत की यकीन दहानी कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो बामुश्किल उठकर खिड़की के पास आए। कहीं कोई रोजन नजर नहीं आ रहा था। वो जो अम्मा की 10 आवाजों पर भी नहीं उठती थी, अब नींद उससे कोसों दूर थी। उसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ एक लगा दी। तमाम मालदार लोग आज की रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। ताराबाई ने हर किसी को दावत दी थी। क्या है यहाँ पर? बिला वजह मुंह उठा के आते हो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं बैठा जा रहा। वो बेजार सा आने वाले लोगों को देख रहा था। अजीब सी किस्म की उसे बेचैनी हो रही थी। क्यों? तूने जाकर किसी जगह का इफ्तिताह करना है क्या? थोड़ी देर बैठ कर चलते हैं फिर। सफीर ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा दिया। लोगों की मद भीड़ देखते ताराबाई उठकर बाहर चली गई। उसका रुख तय खाने में बने कमरों की जानिब था। एक झटके से कमरे का दरवाजा खोला। माहरूख का दिल उछलकर हालत में आ गया। चलो, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तुम्हारे बली में बढ़ जा रही हो। बन्नो रानी, चलोगी ना? ताराबाई ने सख्ती से उसके बाजू से पकड़कर उसे उठाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुंह बंद करो अपना और खामोशी से चलो। ज्यादा चू चढ़ा की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसे जोर से उसे बालों से पकड़कर झटका दिया। नहीं, यही नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दो मुझे। वो इसी तरह से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर, उठो चले। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं यार, घबराहट हो रही है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जब से पहली बार यहाँ आए हो। जहाँ इतनी देर बैठ के आया वहां थोड़ी देर और बैठ जा। कौन सी क़यामत आ जानी है? गई तो है वो भी बाहर, आ तो जाएगी वो। फिर चलते हैं इकट्ठे। सफीर की बात सुनकर उसने पास पड़ी बोतल की ढक्कन से मुंह लगाकर पानी पिया, लेकिन अगला मंजर देखते दूसरा घूंट हलक के नीचे ना उतार सका। आज ताराबाई के कोठे पर उस लड़की की बोली लग रही थी जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत की थी। सब तमाशाओं की निगाहें आने वाली लड़की पर थी जिसका एक बाजू ताराबाई ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाज आना बंद हो गई थी। उसे उसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत उसके चेहरे से आया थी। सब लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। उसके गिर्द लिपटा दुपट्टा ताराबाई ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। उसने बेबस नजरों से जुल्लात से इस औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आंसू जमीन पर गिर रहे थे मगर ताराबाई ने अपनी उंगली उसके बाजू में पेवस्त कर दी। शुरू करें बोली। इसकी मतरवा आवाज खींची। 2 लाख। एक खरीदार की आवाज आई। 5 लाख। 7 लाख। लोग बढ़ चढ़कर उसकी कीमत लगा रहे थे। उनमें अक्सरियत उन स्याही शख्सियत की थी जो शराफत का चोला पहने बाकियों की नजरों में धूल झोंक रहे होते हैं। उसके वजूद पर लर्जा तारी हो गया। उसने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। नहीं अल्लाह, अल्लाह पाक इस जात की जिंदगी से बेहतर है। अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे इज्जत की मौत दे। इन डोडियों से बचा ले मुझे। मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुसीबत से अकेला न छोड़े। अब तो शाहरग से भी ज्यादा करीब है। मेरी इज्जत की हिफाजत करे, मुझे यहाँ से बचा ले। आंसू उसकी आंखों से निकलकर कॉर्पेट की में जज़ब हो रहे थे। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहां बैठे तमाम इज्जतदार लोग इस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे, लेकिन वो साकित बैठा उसके लड़ते हाथों की पुष्ट पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि उसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी नहीं। उसके सर्कल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की में कुछ और था। वो सबसे मुनफरिद थी। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या रखा है यहाँ पर?
ये बला वजह मुंह उठाकर आगे हो तुम लोग। सफीर ने जब उसे हर चीज से गाफिल सामने खड़ी लड़की को देखते पाया तो फौरन उसकी कुछ देर बेरे बरे अल्फाज वापिस लौटाए, मगर उसके वजूद में सफीर की बात सुनने के बाद भी कोई हरकत पैदा न हुई। 10 लाख। एक और तमाशाई की आवाज आई। ताराबाई की बांछें खुल गई। इर्द गिर्द क्या हो रहा था उस सबसे बेखबर। वो यक तक उसको देख रहा था। ताराबाई ने चारों तरफ देखकर गिननी शुरू की। 10 लाख, 1। अल्लाह जी प्लीज मुझे बचा ले, ये जुल्म मेरे साथ ना होने दे। वो आंखें बंद की अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख, 2। उसकी सांसें मदम हो गई थी। नहीं अल्लाह प्लीज नहीं। 50 लाख। सारे मजमे की खामोशी को इस शख्स की सर्द आवाज ने तोड़ा था। उसने झटके से आंखें खोलकर आवाज की सिमत देखा। उसके दोस्त समेत सब मजमे को साम सुन गया। ताराबाई की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अब भी इसकी टकटकी बांधे देख रहा था। तू पागल हो गया क्या? 50 लाख में लड़की खरीदेगा? 50 लाख में? अंकल तुझे 1 सेकंड में घर से निकाल देंगे। कोई अक्ल से काम ले। सफीर को सबसे पहले होश आया, लेकिन उसकी बात अनसुनी करता चेकबुक निकालकर रकम निकले लगा। ओ भाई, कौन सी मुसीबत गले डलवाने लगे हो? तुमने क्या करना है इसका? हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट डू दिस। चेक पर 50 लाख की रकम लिखने के बाद सफीर का सर वाकई घूम गया, मगर उसने एक बार फिर सामने खड़े उस लड़की को देखा और चेक पर साइन कर दिया। यार एक बार ठंडे दिमाग से सोचती, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। अरसल भी आहिस्ता आहिस्ता ओमा से बाहर आ रहा था और इस सबको नजरअंदाज करते हुए एक ट्रांस की कैफियत में उठा उस लड़की के सामने जा खड़ा हुआ। उसे करीब आधा देख ताराबाई की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ चुकी थी। उसने झटके से ताराबाई के मुंह पर दे मारा। उसका वाकई दिमाग खराब हो गया। मैं यहाँ इसे इसलिए थोड़ी लाया था कि वो कट्टे यहाँ 50 लाख एक बार भी ही उसके मुंह पर दे मारे। सफीर के पसीने छूट रहे थे। तुझे ही आग लगी हुई थी इसको यहाँ लाने की। अब एक आना नहीं देगी ये औरत हमें। शायद का हाल भी उनसे कम ना था। सफीरा, तू रोक इसे। अंकल को जानता है ना तू उसके साथ, वो भी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह से उसे रोक ले। अरसल ने सफीर को हिलाया। सफीर के गले में गिल्टी बार बार उभर रही थी। ताराबाई अभी भी बेयकीनी से कभी जैक को तो कभी सामने खड़े लड़के को देख रही थी। आज तक किसी ने 50 लाख कीमत नहीं बढ़ी थी। और उसकी आंखों में देखता हुआ थोड़ा पीछे हटा और झुककर जमीन पर पड़े दुपट्टे को उठाकर सामने खड़ी लड़की के सर पर डाल दिया। अब की बार माहरूफ को भी झटका लगा था। वो तवाइफ के कोठे पर खड़ी लड़की के सर पर चादर डालने वाला पहला मर्द था। वहां आने वाले मर्दों में वो वाहिद शख्स था जिसकी आंखों में उसे हवस नजर नहीं आई। क्या उसकी दुआएं कबूल हो गई थी? क्या वाकई उसे खुदा ने बेआसरा नहीं छोड़ा था? उसने आहिस्ते से मारूफ का हाथ थमा और उसे ले कोठे की दहलीज पार कर गया। वो बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ घसीटती हुई चली गई। सब लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे जाता देख रहे थे। यार प्लीज ऐसा मत देख, मेरी बात सुन। तू कहता तो मैं भी ताराबाई से बात कर लेता। अंकल को धनक भी पड़ गई तो तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे यहाँ इसे थोड़ी लिए लाया था कि तू एक बार ही में। सफीर दौड़ते उसके पीछे आया। मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी सुरख आंखें उस सर्द आवाज से एक बार फिर सफीर ठहल उठा। वो उल्टे कदमों पीछे हटता गया और उसने फ्रंट डोर खोलकर मारूफ को अंदर बैठने का इशारा किया। वो एकदम होश में आई। कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। खामोशी से गाड़ी में बैठो। खा नहीं जाऊंगा मैं दिना। कहते साथ इसने झटके से उसे फ्रंट सीट पर पटक दिया। ड्राइविंग करते हुए भींचे हुए होंठ और स्ट्रिंग पर सख्त गिरफ्त उसके अंदर उठने वाले तूफान का पता दे रही थी। वो बिल्कुल दरवाजे के पास चिपक कर बैठी मुसलसल आयतल कुर्सी को बर्द कर रही थी। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझ पर रहम करो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ड्राइविंग करते उसने सिर्फ एक नजर रहम की भीख मांगी उस लड़की पर डाली। उसकी सख्त नजरों के बावजूद दोबारा माहरूफ सारे रास्ते से उसे मुखातिब करने की हिम्मत ना कर पाई। गाड़ी खूबसूरत से इलाके में बने एक फ्लैट के सामने रुकी। आओ मेरे साथ। अब वो फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आया। मारूफ अब तक गाड़ी का दरवाजा थामे खड़ी थी। अंदर आ। नहीं, मुझे नहीं आना। वो रोते हुए सर नफी में हिला के। वो कैसे उसका एतबार करती? वो भी तो एक मर्द था। वो भी से पता नहीं कहाँ लेकर आया था। दुनिया पर तो एतबार तो वो बहुत पहले ही उठ चुका था। एक बार का कहा समझ नहीं आता क्या? नहीं, मैंने नहीं आना। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। अंदर आओ अब। वो कांपती हुई अच्छी तरह दुपट्टा लिपेट कर दरवाजे में आ गई।
इस घर में खाने पीने की हर चीज मौजूद है, अब तुम्हें यहाँ रहना है। दरवाजे में बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ। कोई भी आए तो हरगिज दरवाजा नहीं खोलना, गलती से भी इंटरकॉम ना उठाना, और ना इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद हो। उसने एक के बाद एक बम उसके सर पर फोड़ा। क्या मतलब है आपका? कौन है यहाँ पर? क्यों छोड़कर जा रहे हैं आप मुझे यहाँ? देखिए, आप जो कोई भी है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरी में मत डाले। उसने बदहवासी में एक नजर उस फर्निश्ड फ्लैट को, फिर सामने खड़े शख्स को देखा। जो कोई भी, मैं अजान खान नाम है मेरा, और अब आपको यही रहना है। बाहर की दुनिया तो देख रही है ना, इसलिए जो कह रहा हूँ इस पर अमल करें। यहाँ आप बिल्कुल महफूज है, घर में हर चीज मौजूद है, कोई तंगी नहीं होगी। वैसे तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजुम है। उसने दरवाजे में मुंह खोले साकिब खड़े माहरूफ के पास आकर कहा, आपका नाम? माहरूफ। बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दीजिए मिस मार। उसे रास्तों से हटाकर दरवाजे बाहर से लॉक करता बाहर चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज आई और वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठती चली गई। उसे यहाँ पर कैद हुए 1 हफ्ते से जायद हो चुका था, क्योंकि यहाँ वाले खौफ में अब कमी आ गई थी, मगर तन्हाई और सुनाटे की वहशत किसी तौर कम नहीं होती थी। वो सारा दिन खामोशी से बैठी दीवारों को तकती रहती। क्या सारी जिंदगी वो इधर गुजार देगी? उसने मुझे यहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं रही थी कि आया मैं जी रही हूँ या मर गई। मगर उसे क्या, वो मेरा क्या लगता है जो मुझे पूछने को आएगा? सारा सारा दिन वो एक ही पोजीशन में बैठी रहती। जब बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाती तो फौरन किचन का रुख करती। आखिर कब तक मेरी जिंदगी कैद में गुजरेगी? क्या क्या क्यामतें टूट पड़ी हैं घर वालों पर? क्यों मुझे कबूल कर लेंगे? हाँ, इन सब पर मुझे यकीन है। वो तो जानते भी नहीं होंगे कि ये हरकत किसने की। क्या बीतेगी बाबा पर जब उन्हें पता चलेगा। अब भी वो हॉल में सोफे पर ब्राउन ऊपर किए बैठी सिर्फ एक ही नुक्ते को सोच रही थी, जब हॉल के दरवाजे पर लॉक खुलने की आवाज आई। वो एकदम सोफे पर से उछल गई। ये कौन आ गया? वो तो कह रहा था यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तो ये कौन खोल रहा है दरवाजा? इससे पहले कि वो भाग कर कमरे में छुप जाती, कोई बड़े ठाठ से दरवाजा खोलता अंदर आया। वो जो कोई भी था उसे देखकर वो वहीं जम गया। आंखों में पहले उलझन उभरी, फिर बेयकीनी, और आखिर में गुस्से की जगह तन गई। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? माहरूफ का काटो बदन में लहू नहीं के मुस्तादिक हो गया था। जुबान बिल्कुल गंग थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? कौन हो तुम, और यहाँ कैसे आई? कौन लाया है तुम्हें यहाँ? वो मैं वो वो कांपते हुए उठकर दूर जा खड़ी हुई। जुबान नहीं है क्या मुंह में? कैसे आई हो यहाँ पर? मगर बजाय जवाब देने के उसके आंसू गिरने लग गए। बंद करो अपना ये रोना। अजान लाया है क्या तुम्हें यहाँ? उसके साथ आई हो यहाँ? जी। उसने ऊंची आवाज में अजान को गाली दी। कब से हो यहाँ पर? मगर उसने आगे से कोई जवाब ना दिया। वो तो खौफजदा अंदाज में सूंढ-बूढ़ शख्स को देख रही थी, जो मुहज्जब अंदाज में गालियां देते हुए किसी को फोन कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम डैडी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, कब तक आएंगे आप? अजान ने मोबाइल पर डैडी की कॉल रिसीव करते हुए पूछा। हेलो डैडी, क्या क्या बात है, आप बोल क्यों नहीं रहे? 10 मिनट के अंदर अपने अपार्टमेंट में पहुंचो। जी जी, क्या कहा आपने? वो बेइख्तियार सीट से उठ खड़ा हुआ। ऊंचा सुनने लगे हो क्या? 10 मिनट के अंदर अंदर फ्लैट पर पहुंचो। मगर आप वहां क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बहन से मिलने आया था यार। अगर 10 मिनट में ना पहुंचे तो हाल देख लेना अपना। पाँव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई थी। जुबैर ने फोन बंद कर दिया और उसे लगा जैसे ऑफिस की छत उसके सर पर आ गिरी थी। वो बेइख्तियार चकरा गया। की चेन उठाते वो अंधाधुंध दरवाजे की जाने पका। ओ खुदा, ये क्या हो गया? फुल स्पीड से गाड़ी भगाते 3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। उसकी गाड़ी से बचता हर पाकिस्तानी उसे सौ सौ गालियों और कोसलों से नवाज रहा था। ओ शिट! ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट देखते उसने जोर से स्ट्रिंग पर हाथ मारा। डैडी कैसे पहुंच गए? माँ, ओ माय गॉड, अब क्या होगा? एक सेकंड में उसकी दिमाग में लाइला अमल तरतीब किया। वहीं खड़े खड़े उसने तेजी से सैन का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। चौथी बेल पर जैन की आवाज आई। अगर तूने मुझे इसलिए फोन किया है कि मैं तेरे साथ आकर लंच करूं तो ये भूल है तेरी। मैं बिजी हूँ। हर अरे गहरे के साथ मुंह उठाकर नहीं चल पड़ता। सो खबरदार, आइंदा मुझे फोन भी करना मत करना। मुंह बंद कर मोटे, पहले मेरी बात सुन। अभी 10 मिनट के बाद मैं तुझे कॉल करूंगा। उस वक्त डैडी मेरे सामने होंगे। तूने मुझे ऐसी बात करनी है कि कुछ हफ्तों पहले मेरी शादी हुई है। घर वालों के इल्म में लाए बगैर
اور تم اس میں گواہ کے طور پر شامل تھے اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے باخبر ہیں. ہولڈ آن، ایک منٹ، کیا بک رہا ہے تو؟ کون سی شادی؟ کون سا گواہ؟ یہ کون سی سٹوری ہے؟ دماغ تو نہیں ہل گیا تیرا؟ اب کہیں سے بچے نہ لے آنا. زین میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ سن. میں بعد میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا. ابھی 10 منٹ بعد فون کروں گا. اسپیکر آن ہوگا. تو نے سب کچھ سنبھالنا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو. سگنل کھل چکا تھا. اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. سمجھ آ گیا نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا. ہاں بیٹا، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں. تو بگاڑتا جا سب کچھ، میں پیچھے پیچھے سوارتا آؤں، اور تو اب میں تیرے جھوٹے نگاہ کا سچا گواہ بھی بن جاؤ. بغیر چھوڑوں گا نہیں. منہ بند کر، میں پہنچ چکا ہوں. 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں. پلیز سب کچھ سنبھال لینا، مروانا دینا کہیں. وہ فون بند کرتا وہ فلیٹ کی جانب پڑ گیا. ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھولتا اندر چلا گیا. سامنے بیٹھے زبیر خان خون خوار نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے. ماہروق دوسرے صوفے کے پاس کھڑی تھی. وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ان کی جانب پڑا. السلام علیکم ڈیڈی، آپ یہاں کیسے؟ کوئی کام تھا کیا؟ مجھے کہہ دیا ہوتا. وہ لہجے میں خوشگواریت سموتا ان کی جانب آیا، جسے اسے ڈیڈی کے آنے کی بے انتہا خوشی ہوئی کو. زبیر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا. کون ہے یہ؟ اسے صوفے کے سامنے کھڑی ماہروق کو دیکھا. ڈیڈی، یہ ماہروق ہے. نام نہیں پوچھا میں نے، کس حیثیت سے یہاں پر موجود ہے. وہ غصے سے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے. ڈیڈی، شی از مائی وائف. گلے میں ابھرتی گلٹی واضح نظر آئی. ماہروق نے اسے ایسے دیکھا جسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو. جسٹ شٹ اپ. میں نے ہر چیز کچھ دن کے لیے تمہارے حوالے کر دی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم ہر شے میں اپنی منمانیاں کرنے لگو. زبیر صاحب کی دہاڑ پر پورے فلیٹ میں گونج گئی تھی. جہاں سے اسے لائے ہو وہیں چھوڑ کے. اور تم لڑکی، میرے بیٹے کو تو اچھے برے کی ویسے ہی تمیز نہیں ہے. تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو. زبیر صاحب جیسے اس کی جانب پڑے وہ فوراً ان کے اور ماہروق کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا. فار گاڈ سیک ڈیڈی، کہاں جانا ہے اس نے؟ میری بیوی ہے، تو میرے ہی گھر میں رہے گی نا. بکواس بند کرو. میرے سامنے تمہارا کیا حال ہے؟ تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ لے آؤ اور کہہ دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو میں یقین کر لوں. پاگل سمجھ رکھا ہے. دیکھیے ڈیڈ، آپ کو کوئی ماہروق کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اذان نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ دوبارہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو. لڑکی، تم نے سنا نہیں کیا؟ اٹھاؤ اپنا بوڑھیا بستر اور فوراً نکلو یہاں سے. دوبارہ اس طرف منہ بھی مت کرنا ورنہ جانتی نہیں ہو مجھے. جیسے ہی دوبارہ اس کی جانب پڑے، دائم نے ماہروق کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا. ڈیڈی، یہ کہیں نہیں جائے گی. آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، اسے بیچ میں مت لائیں. بیٹے کی ڈٹائی پر وہ کھول کر رہ گئے. اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں زین سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں. یہ زین بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا یہاں پر کیا کام؟ وہ گواہ ہے ہمارے نکاح کا، بلکہ اس کی پوری فیملی موجود تھی یہاں. زین کی بات سن کر انہیں واقعی دن میں تارے نظر آ گئے. اس نے زین کو فون ملا کر اسپیکر آن کر دیا. بیل جا رہی تھی. 5ویں بیل پر اس نے فون اٹھا لیا. ہیلو زین، کیسے ہو؟ میں اذان بات کر رہا ہوں. آج کیسے فون کر لیا؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری شادی کی کارروائی؟ تم نے سب کچھ ہی بھول گئے ہو. مانا اب تو شادی شدہ ہو. کہاں ٹائم ہوگا تمہارے پاس ہمارے لیے؟ مگر تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے بندے میں. اتنی آسانی سے تو مجھے بھول گیا؟ نہیں یار، بس آج کل مصروفیت زیادہ تھی. انفیکٹ آج میں تجھ سے ملنے ہی آنا چاہتا تھا. ہرگز بھی نہیں. امی تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہے، اس لیے پہلے آ کر میرا ڈبل خرچہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. بابی کو ساتھ لے کر آنا ڈنر پر، اوکے؟ انکل کو بتا دیا کیا؟ میرے خیال سے جتنا تو گھامڑ ہے نا، تو نے انہیں اب تک کچھ نہیں بتایا ہوگا. دیکھ یار، تو انہیں ساری بات کلیئر کر دے. وہ بہت براڈ مائنڈیڈ انسان ہے. لو میرج کرنا گناہ تھوڑی ہے. پھر بھابھی تو ہے ہی اتنی اچھی، انکل کچھ نہیں کہیں گے تجھے. زین کی نمبر 1 پرفارمنس پر اس نے چہرہ پھیر کر بمشکل ہنسی کنٹرول کی. ماہروق پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی. جہاں کوئی عقل سے پیدل انسان نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا. اس نے کنکھی سے ڈیڈی کو دیکھا جن کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا. چل زین، ٹھیک ہے، آنٹی کو بتا دینا، ہم دونوں ضرور آئیں گے. اوکے، آج شام آفس کا چکر لگانا، پھر بات کریں گے. اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی. فون بند ہوتے ہی ڈیڈی راستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے دروازے سے باہر نکل گئے. ڈیڈی کے جاتے ہی اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور کچن کی جانب طرف بڑھ گیا. فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی. پانی پینے کے بعد اعصاب کچھ نارمل ہوئے.
تو ذہن سامنے کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا جو اب بھی بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جائیں ادھر، اب کھڑی کھڑی کیا بے ہوش نہ ہو جائے۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اپنے ڈیڈی سے؟ تو اور کیا کرتا؟ بتا دیتا کہ کہاں سے لایا تھا آپ کو، کیا جواب دیتا؟ کیوں ہیں آپ یہاں پر؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس جگہ سے آپ کو کسی غلط نیت سے ہرگز نہیں لایا تھا، مگر یہ بات صرف آپ اور میں ہی جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی۔ اب بھی صرف ڈیڈی کو پتا چلا ہے، آہستہ آہستہ سب کو پتا چل جائے گا۔ اب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ وہ بات کرنے کے لیے تحمید باندھ رہا تھا، معروف کی سانسیں سینے میں اٹکی۔ پھر کیا ہو گیا اب؟ آئی کین ہینڈل دس میٹر، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے ایک نظر صوفے پر بیٹھی حالات سے سہمی لڑکی کو دیکھا۔ جو بات وہ کہنے جا رہا تھا اگر وہ نہ مانی تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جو ڈیڈی کو بتایا وہ سب سچ کرنا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ اسپرنگ کی طرح صوفے پر سے اچھلی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے میری نظر میں۔ مگر میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں آپ سے نکاح؟ نہیں، میں ہرگز نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنے لگوں، یہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں کرنا تو نہ کرے، یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہے۔ میں نے تو بلا وجہ ڈیڈی کو اپنے خلاف کر لیا۔ چلے اٹھے، چھوڑ کر آؤں آپ کو واپس۔ کہاں چھوڑ کر آنا ہے مجھے؟ جہاں سے لایا تھا، اور کہاں؟ اٹھے، جلدی کریں، میرے پاس ٹائم کم ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ تو آپ کیا کر سکتی ہیں وہ بتا دی؟ نکاح آپ مجھ سے کر نہیں سکتی، واپس آپ جانا نہیں چاہتی، یہاں بغیر کسی رشتے کے میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ سو بتائیے کیا کروں میں؟ دیکھو، میں یہاں سے آپ کو مزید نہیں رکھ سکوں گا۔ آہستہ آہستہ میرے سرکل میں یہ بات پھیل جائے گی، اور فی الحال تو میں کوئی اسکینڈل بالکل بھی افورڈ نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی تو ڈیڈی چلے گئے ہیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد دوبارہ یہاں پر ہلہ بولنے آ جائے۔ سو اب یہ ضروری ہو چکا ہے، آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں۔ فرسٹ یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر آپ یہیں پر رہیں گی، میری ذمہ داری ہوگی، آپ کے ہر اچھے برے کا ذمہ دار میرا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو کہیں چھوڑاؤں جہاں سے لایا تھا، کیونکہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ واپس اس دلدل میں پہنچ جائیں جہاں سے نکلنے کا دوبارہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کوئی اذان آ کر آپ کو بچا لے۔ وہاں جانے کی صورت میں کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کوئی فیصلہ آپ پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ بتائیں۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی سے فیصلہ کریں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں۔ وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ معروف کی آنکھوں میں آنسو ٹھٹر گئے۔ وہ ساری راہیں مسدود کر کے اب فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ وہ نظروں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اذان کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ زین کا میسج تھا، اگر کام نہیں بنا تو دوبارہ فون کر۔ 2-4 اور ڈائلاگ میرے ذہن میں آ چکے ہیں، ایسی باتیں کروں گا ڈیڈی بیچارے کو تیری ولیمے کی فکر پڑ جائے گی۔ زین کے میسج پر وہ اپنا کہکا نہ روک سکا۔ I love you so much۔ اس نے زین کو رپلائی دے کر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ بجائے مجھے ایسے دیکھنے کے ہر پہلو پر غور کر لیں۔ 5 منٹ میں 2 منٹ تو گزر چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کر لیا ہے۔ اس کے بولنے پر معروف کو واقعی ہوش آیا۔ نہیں، میں واپس کہیں کبھی نہیں جاؤں گی۔ جو شخص میری خاطر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ مجھے دنیا کی بیڑیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی اذان آ کر مجھے بچا لے۔ اگر یہ مجھے واپس چھوڑا ہے تو نہیں، یہ معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے خود کو بچانے کا آخری موقع مل رہا ہے تو میں اسے کبھی نہیں گواؤں گی۔ مگر اماں ابا کیا وہ مجھے تسلیم کر لیں گے؟ آخری پوائنٹ پر وہ جھرجھری لے کر رہ گی۔ یہ آخری موقع تھا، ورنہ پھر سے خریدار آئیں گے، پھر سے اس کی بولیاں لگیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی پوری جان سے لرز گئی۔ ابھی وہ تکلیف یاد آتی تو 2 آنسو بل بل آنکھوں سے گرنے لگتے۔ اب دوبارہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ شخص جیسا بھی ہوگا کم از کم مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے دے گا نا۔ سر پر آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین کا مطلب اب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ 5 کے بجائے 8 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب آپ کو سیکنڈ آپشن قبول ہے۔ سوچ لیے ایسا ہی صحیح، اڑے چھوڑا ہوں آپ کو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔
اس نے خود کو کہتے سنا. آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی. اس کی آواز سن کر اذان نے بے اختیار سر صوفے کی بیعت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی. وہ جانتا تھا کہ محروق مر کر بھی سیکنڈ آپشن قبول نہیں کرے گی. اسی لیے اس نے فرسٹ آپشن کی بے انتہا فوائد اور سیکنڈ آپشن کے لیے ڈبل نقصانات اس کے سامنے رکھے تھے. آپ کمرے میں جائیں, میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں. وہ روبوٹ کی مانند اٹھ کر کمرے میں چلی گئی. ساری حسیات مردہ ہو چکی تھی. محروق کے جانے کے بعد اس نے زین کو فون کیا. وہ فون اٹھاتے ہی دوبارہ شروع ہو گیا. یار اسلان, اگر تو کہے تو میں انکل سے بات کروں. اب یہ کوئی ڈکا چھپا معاملہ تو رہے گا نہیں. الیکشن نزدیک ہے. مخالفین تو اس میں طرح طرح کی باتیں اچھالتے ہیں. انکل کو چاہیے کہ بابی کو ایکسپٹ کرے, ورنہ اگر دشمن کو بٹر بھی پڑ گئی تو انکل کی کرسی تو گئی. میرا خیال ہے انہیں پہلے ہی تمہارا ولیمہ کر کے سب کو اطلاع دے دینی چاہیے. بس کر دے زین, بس کر دے, چلے گئے ہیں ڈیڈ. اذان نے بے تحاشا ہنستے اسے درمیان میں روکا. تو پہلے وقت دیتا نا. میں تو انکل کو بلیک میل کرنے کے لیے 150 ڈائلاگ سوچ کر بیٹھا ہوں. ویسے بھی انکل کو سب سے زیادہ عزیز کرسی ہی ہے. جو کام کروانا ہوتا انہی دنوں میں کروایا کر. مشورے کا شکریہ. اب ذرا کھل کے معاملہ پتا کرا اور میں تجھے بات میں بتاؤں گا. پہلے ایسا کر, ایک نکاح خواہ اور چند گواہوں کا بندوبست کر. صرف آدھے گھنٹے کے اندر جلدی سے سب کو فلیٹ میں لے کر آ. آئی ایم ویٹنگ. او بھائی, تیرا دماغ کی سیر تو نہیں کرنے گیا؟ بریک پر پاؤں رکھ لے. پہلے نقلی نقاب اصلی نکاح تو بتاتا کیوں نہیں؟ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ تم آؤ گے تو ہی بتاؤں گا. فی الحال سب کو لے کر پہنچ اور صرف اعتماد والے بندے لانا. اور ہاں, رابی کو بھی ساتھ لے کر آنا. آنٹی کو بھلا بھی نہ پڑے. اچھا ٹھیک ہے, آتا ہوں. یہ بارات کہاں لے کر جانی ہے؟ کون سی بارات؟ یہاں نکاح میرے فلیٹ میں ہی ہوگا. کیا مطلب, دلہن گلے سے وہاں موجود ہے کیا؟ او مائی گاڈ اذان, آج تو میرے دل کے چاروں خانوں سے اتر گیا ہے. شٹ اپ, جتنا کہا ہے بس اتنا کر. آدھے گھنٹے کے اندر اندر پہنچو. آدھا نہیں یار, 1 گھنٹہ لگ جائے گا مجھے. نہیں, صرف آدھا گھنٹہ. ڈیڈی فی الحال چلے گئے, ان کے دوبارہ آنے سے پہلے میں یہ سب فکس کرنا چاہتا ہوں. نہ بیٹا نہ, آدھا گھنٹہ تم سے گواہ اکٹھے کرنے میں لگ جانا ہے. باقی آدھے گھنٹے میں چھوارے بھی پیک کروانے ہیں. کیوں, تو نے چھوارے کیا کرنے؟ تو خود یہاں پر مر, میرے لیے وہی بات ہے. او پائی, پاکستان میں کون سا نکاح جو بغیر چھواروں کے ہوا ہو؟ کم از کم میں تو سوکھے منہ تیرے گواہوں والے خانے میں دستخط نہیں کر سکتا. میرے پاس جو گواہ ہے نا, جب تک 2 چھواروں کی ہتھیلیاں انہیں نہ دی جائے, وہ کسی صورت گواہی نہیں دیں گے. اس لیے ابھی سے سوچ لے. تو تجھے کس نے کہا کہ تو اپنے جیسے اکٹھے کر کے لیا؟ دیکھ, اس وقت میں بہت ڈپریسڈ ہوں. اس سے پہلے کہ ڈیڈی دوبارہ آ جائے, مجھے یہ سب حل کرنا ہے. تو اگر نہیں آ سکتا تو بتا دے, میں خود کر لوں گا سب کچھ. اذان کی غسیلی آواز سنتے فوراً لائن پر آ گئے. اچھا سیریس نہ ہو, آ رہا ہوں میں, بلکہ نکل پڑا ہوں. چھواروں والا تو پیچھے رہ گیا بیچارہ. اس سے پہلے کہ ذہن کی بک بک دوبارہ شروع ہوتی, اس نے فون بند کر دیا. وہ نکاح کے لیے تیار تھی, مگر شاید وہ دنیا کی پہلی دلہن تھی جس نے کئی دن پہلے کے کپڑے پہن رکھے تھے. وہ گمسم سی اپنے سونے ہاتھوں کو دیکھتے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی. پھر کچھ ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا, اور وہ نکاح کے بعد کمرے میں آ کر پوچھ کر رو دی. ہینڈل پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اس نے دروازہ کھولا. معروق اس کو دیکھتے ہی بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا. معروق کا سر مزید جھک گیا. نظریں اپنے سامنے کھڑے موجود بلیک شوز پر تھی. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنی جلدی تھی اور یوں اچانک ہو جائے گا. آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا. یہ بہت ضروری تھا. جو بھی ہو شاید ایسے ہی ہونا لکھا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی یہاں پر آ جائیں گے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا. میں کبھی آپ کو اس جگہ پر واپس نہیں بھیج سکتا. اتنا بغیرت نہیں ہے کہ جس جہنم سے آپ کو نکال کر لایا تھا وہاں دوبارہ چھوڑا. اگر آپ کو یہاں چھوڑنے کے بعد میں کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے غافل ہو گیا تھا. میں نے اسی لیے کوئی رابطہ نہیں رکھا تاکہ آپ کو سیکیور سمجھے. اب آپ میری ذمہ داری ہے. کسی سے بھی ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ فون رکھیں آپ اپنے پاس. میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے. کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کرنا, ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر لایا. چلیں آئیں, دروازہ اندر سے لاک کر لیں, مجھے ابھی آفس جانا ہے. ڈیڈی یا کوئی اور بھی آئے, دروازہ ہرگز نہ کھولنا. میں شام کو آؤں گا, اوکے؟ اسے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا. اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں اور آتے ہی سجدے میں گر گئی. وہ بغیر کچھ کہے صرف روئے جا رہی تھی. خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اب اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکا تھا. اس سے بڑی اور
کیا نعمت ہو سکتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روئے چلی جا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ سے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت زبان بالکل گنگ ہو جاتی ہے، پھر دل کا غبار صرف آنسوؤں کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ اور وہ تو اللہ ہے، بندے کی شہرک سے بھی زیادہ کرے، وہ تو پھر سب کچھ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک انداز سے واقف ہے۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے اس کے حضور سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرے انمول تھے، کیونکہ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ سارا دن اسے زین کے دھمکی بھرے میسیجز ملتے رہے۔ زبیر نے بھی آفس کا چکر نہیں لگایا، سو اسے خود ہی سارا کام نپٹانا پڑا۔ ساری فائلز اور کیش بینک میں رکھوا کر واپس اس نے گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑی۔ آج معروف کے وہی ہفتہ پہلے پہنے کپڑے دیکھ کر سے بے انتہا ندامت ہوئی۔ سب وہ اس کے لیے کپڑے، جوتے، بیگز، پرفیوم، برش اور جانے کیا اللہ بلا خرید کر لایا تھا۔ لیڈیز شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے جو سمجھ میں آئے وہی رہا۔ اوکے لیے سوری، مجھے پہلے اس بارے میں خیال نہیں آیا، چیک کر لے، جو چیز مسنگ ہے وہ بتا دینا۔ معروف نے جواباً فقط سر ہلاتے ہوئے اکتفا کیا۔ اکیلی عورت اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تنہا عورت ان کے سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، یہ لوگ اسے کبھی نہیں چھینے دیتے۔ اس کے لیے ایک مرد کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہفتہ بھر سے یہاں موجود تھی، تب اس کو اس چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن اب نکاح کے فقط چند گھنٹوں بعد ہی اذان کو اس کی ہر چیز کی فکر تھی۔ مرد ہر عورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی پرواہ کرتا ہے جو ایک جائز رشتے میں اس کے ساتھ بندی ہو۔ وہ بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ کے ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صرف اس کو نارمل کرنے کے لیے وہ رات دیر تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، مگر محروق نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، یا ہوں ہاں سے بس جواب دیا۔ پھر بھی وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ محروق، آئی نو یہ ساری سچویشن بہت ٹف ہے آپ کے لیے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ خود کو نارمل کریں، جتنی جلدی ہو سکے حالات کو ایکسیپٹ کریں، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے گھر میں سے کوئی بھی آئے تو یوں ڈری سہمی مت رہنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب سب کچھ چینج ہو چکا ہے۔ خود کو پہچانے، اب آپ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ مختصر الفاظ میں بھی اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، ڈیڈی لازمی انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جہاں اب گھڑی کی سوئیاں 12 سے آگے جا چکی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ نکاح سے لے کر اب تک یہ اس کا پہلا فکرہ تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوا۔ یہ بھی اذان کے پچھلے 4 گھنٹے اکیلے بولنے کا سمر تھا، جبھی وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہے تو رک جاتا ہوں، اذان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ اوکے، پھر ٹیک کیئر، نیند کی ٹیبلٹ لے لینا، میں زین کی بہن امارہ سے کہوں گا، وہ کل آپ کو آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا ابھی محروق کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اس کی ہے، پر اگر وہ رک جاتا تو زبیر صاحب یقیناً اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے صبح یہاں پہنچ جاتے۔ سو نہ چاہتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے دن امارہ کے پہنچ جانے پر وہ مطمئن ہو گیا۔ نیو پروجیکٹس کو مینج کرنے اور پھر ان پر کام سٹارٹ کرانے میں وہ باقی اگلے 3 دن بے حد مصروف رہا۔ زبیر صاحب پھر سے اپنی سابقہ روٹین میں مصروف ہو گئے تھے۔ آج چوتھے روز اسے فلیٹ میں جانے کا خیال آیا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پر معمول کی ٹریفک رواں تھی۔ فلیٹ پر پہنچ کر معروف کو کال کی، کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج وہ کافی بہتر لگ رہی تھی، شاید یہ امارہ کی کمپنی کا اثر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ اذان نے موبائل فون سے نظریں ہٹا کر حیرت سے پانی کے گلاس کو دیکھا اور پھر مسکرا کر پکڑ لیا۔ اس کی زندگی کے ابتدائی 15 سال اس کی ماں کے ساتھ گزرے تھے، اور اس نے کبھی بھی ممی کو ڈیڈی کی آفس پر واپسی پر انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب ٹپیکل حرکتیں تھیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ محروق میں آنے والی چیز کو واضح محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، آپ ہی پیے۔ اسے گلاس واپس تھما کر کمرے کی جانب مڑ گیا۔ کافی دیر بعد وہ چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا، مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے میں بیٹھنے کے بجائے آہستہ آہستہ ٹیرس کی طرف آئی۔ تھینک گاڈ چائے بن گئی، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ آج ساری رات اپنے کچن میں ہی گزارنی ہے۔ نہیں، وہ میں بس کچن صاف کرنے لگ گئی تھی، وہ کہہ کر چائے پینے لگی۔ اذان ریکنگ پر ہاتھ رکھے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ نے آج یہی رہنا ہے کیا؟ آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ آپ کا گھر ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کو کہنے والی؟ سارے حقوق تو میں نے آپ کو سونپ دیے ہیں۔
اب تک یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کون ہیں۔ اس کی بات پر اذان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ ماہروخ مارے حیرت کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ کو اور لا دیتی ہوں۔ کیوں؟ اس کو کیا؟ یہ میری جھوٹی ہے کیا؟ بیوی کا جھوٹا پینا گناہ تو نہیں ہوتا نا؟ اس کی بات پر جذبت سی ہو کر باہر نکلنے لگی۔ اب خاموشی کرے رہنا ہے کیا؟ کوئی بات کرے میرے سے۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ ماہروخ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، اس کے علاوہ میرے ڈیڈ ہیں اور باقی آپ کے ہی شوہر نامدار۔ اس فیملی کا حصہ بس مختصر سی فیملی ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس کے آخری فکرے پہ ماہروخ پذیرسی ہو گئی تھی۔ اور آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں اور بابا ہیں اور بھیا بھابھی ہیں۔ سر جھکائے ہوئے بولی۔ اور کیا کرتی تھی آپ؟ میں پڑھ رہی تھی۔ کون سی کلاس میں؟ گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا۔ اس نے دکھ سے کہا۔ دیٹس گڈ۔ بور نہیں ہوتی آپ گھر میں رہ کے؟ میں آج کل بہت بزی تھا، آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا۔ امارا کو بلوا لیا کرے، اس کے ساتھ باہر چلے جایا کرے جب دل چاہے۔ باہر نکلنے کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیوں؟ ویسے ہی میرا دل نہیں کرتا کہیں بھی جانے کو۔ کپ دے دے، میں رکھا ہوں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے خالی کپ آگے بڑھا دیا۔ کپ دھو کر وہ کچن میں ہی کھڑی رہی اور تو کچھ بھی کرنے کو اس کا دل نہیں تھا۔ فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور تیسرا کمرہ لاک تھا۔ کوئی اور چارہ نہ ہوتے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اذان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ ہر کام میں آہستہ آہستہ کرتے ہیں یا آج میرے آنے پر اتنی سلو ہو گئی ہیں؟ اب یہ نہ کہنا کہ میں کچن دوبارہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ شرمندہ حسی ہو کر بغیر جواب دیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی پل خاموشی سے گزر گئے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جی بولیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر کہا۔ وہ جو کہنے چاہ رہی تھی، شاید اس کی بات کو نہ مانتا۔ بتائیں بھی، کیا بات ہے؟ میں اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ بے چینی سے بار بار وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ اذان بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ صوفے کی بیک سے بازو رکھے وہ ایک ٹانگ اوپر کی جانب مڑے، بالکل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو اس کے پاس بیٹھتے ہی نروس ہو گئی تھی، اب تو باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے درمیان اتنا اور گہرا مضبوط رشتہ موجود ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں۔ آپ کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا لیں، ٹھیک ہے؟ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، اس میں ایک دم سے ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دوست بھی تو بن سکتے ہیں۔ جو بات کرنی ہے فرینکلی کریں۔ اس ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کر آپ مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی تو کس سے کہیں گی؟ جب میں بالکل نارمل رہی ایکٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ سے یہی رسپانس چاہیے۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ اب بتائیں، کیا کہنا تھا؟ میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کرے، کس نے روکا ہے؟ فون تو ہے آپ کے پاس۔ اس نے خود ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ کر لوں کیا واقعی؟ بالکل کرے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بابا کا نمبر ملایا۔ کتنے دنوں بعد وہ آج بابا کی آواز سنے گی۔ اس احساس سے ہی آنکھوں میں نمی بھرتی تھی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ فون سے آتی آواز سن کر اس نے حیران ہو کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ پھر وہی جملہ دہرایا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بابا کا ہی نمبر ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے کہ کسی استعمال میں نہیں ہے، مگر یہ بابا کا نمبر ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ کسی اور کا ڈائل کر لے۔ ہاں، اشرف بھائی کا کرتے۔ معزز صارف، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ 3 بار ملانے پر بھی یہی جواب آیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سب کے نمبر ہی بند ہے، مجھے تو اور کسی کا نمبر بھی نہیں پتا۔ اس نے پریشانی سے اذان کو دیکھا جو ساری صورتحال کو 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سو گئے ہوں، صبح ٹرائی کر لینے۔ اذان کی تسلی پر اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ مارو، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھے۔ آپ اس جگہ پر کیسے پہنچی؟ اس کا سوال سن کر مارو کا دل اچھل کر حالت میں آ گیا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی؟ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ پچھلے ماہ کی اذیت اور اس کو سناتے مارو کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ بغیر پل کی چپکائے اس پر بیتی داستان کا ایک ایک لفظ سنا رہی تھی۔ اگر وہ اس دن وہاں نہ پہنچتا تو کیا ہوتی یہ لڑکی؟ یہ سوچتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کیوں اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ بے قصور ہوتے بھی میں ہر کسی کی نظروں میں ماتوب، کس کو گواہی دوں گی میں اپنے کردار کی؟
اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کیا ہوگا میرے ماں باپ کا. سب سے تو بہتر تھا مجھے موت آ جاتی. کم سے کم میں اپنے والدین کے لیے اتنی اذیت کا سبب تو نہ بنتی. اس کی آواز میں گھلا درد دل کو چیر دینے والا تھا. اذان نے بے اختیار بازو اس کے گیٹ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھے وہ ہچکیوں سے روئے چالی جا رہی تھی. سارے زخموں سے کرین اتر گیا تھا. اس کی باتیں سن کر وہ کافی دیر کچھ کہنے کے قابل نہ رہا. بازو کا دوسرے کا درد سن کر تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے. تب صرف ہمارا عمل ہی ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں کی اذیت میں کمی کر سکتے ہیں. اس کے پاس بھی تسلی کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے. اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا. آپ کہتے ہیں نا میں باہر نکلا کروں؟ نہیں، میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی. اصل روپ دیکھ چکی ہوں دنیا کا. مجھے پتا ہے کہ اگر میں دوبارہ باہر گئی پھر سے کوئی نہ کوئی شکاری جال پھیلائے بیٹھا ہوگا. میں ایک بار اس دوزخ سے نکل آئی ہوں. اب دوبارہ کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس اذیت کو بلا دیں. یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے جسے منٹوں میں بلایا جا سکے. پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا ساتھ آپ کو ہر دکھ بھولنے پر مجبور کر دے گا. اب آپ اذان خان کی بیوی ہے. کسی کی جرت نہیں کہ کوئی آپ کو غلط نگاہ سے دیکھ بھی سکے. آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اس کے مضبوط لہجے پر ماہروخ کے آنسو پلکوں پر ٹھٹر گئے. میں اتنی عنایت کے قابل نہیں ہوں. میں ایک بکی ہوئی ذات ہوں. اس کی بات پر اذان نے کرب سے آنکھیں بند کر لی. کیوں دیے آپ نے 50 لاکھ میرے بدلے میں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا. میرے بارے میں جانے بغیر کیوں نکاح کر لیا مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے اس جگہ سے لائے ہیں جہاں شریف لوگ منہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے. یہ معاشرہ مجھے کبھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے گا. پھر کیوں آپ نے یہ سب؟ 50 لاکھ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں تھے. میں خود نہیں جانتا کیوں کیا میں نے یہ سب. کیوں مجھ سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی. وہ سب ایک بے اختیاری کی کیفیت تھی. ہمارا ملنا اسی طرح طے تھا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہوں کہ آپ ماہروخ اذان خان ہیں، اذان خان کی بیوی. آپ کا حوالہ اب میں ہوں. معاشرے میں آپ کو ایک مقام دلانا اب میرا کام ہے. مجھے آپ پر اور آپ کی پارسائی پر پورا یقین ہے. اس حقیقت کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے وہ سب میرے لیے بے معنی ہے. وہ کہہ رہا تھا وہ نہیں جانتا اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر ماہروخ جانتی تھی. اس کی دعائیں تھی، اس کی بدولت اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ساری رات گر گرا کر اللہ سے کچھ مانگتی اور وہ اسے بے آسرا چھوڑ دیتا. وعدہ کریں میرے سے آئندہ آپ اپنے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گی جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے. وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے پھیلے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی. وہ کبھی بھی اس شخص کے ہاتھوں کو نہیں جھٹک سکتی تھی جس نے بڑے مجمع میں اس کے سر پر چادر ڈالی تھی، جو وحشیوں کے چنگل سے اسے باحفاظت نکال کر لایا تھا. اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. اذان نے اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے. اپنے پیرنٹس کا ایڈریس دینا مجھے، میں وہاں کی صورتحال پتہ کروا لوں گا. آپ وہاں جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. مجھے لے کر جائیں گے نا آپ؟ پہلے مجھے وہاں کی صورتحال پتہ کروانے دو، اس کے بعد اگر ممکن ہوا تو ضرور. اس کی بات پر ماہروخ نے سر ہلایا. چلیں اب آپ آرام سے سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے. صبح مجھے آفس بھی جانا ہے ورنہ پھر سے ڈیڈی کی ڈانٹ سننی پڑے گی. آپ کر لیں اپنا کام، میں یہیں پر ٹھیک ہوں. اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر جا کر لیٹے. میں وہاں بیٹھ کر بھی اپنا ورک سکون سے کر سکتا ہوں. اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتا اٹھ کھڑا ہوا. کچھ دیر بعد ہی وہ پرسکون سا ہو کر سو گئی. اغوا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پر اس قدر اطمینان تھا. وہ اپنے سارے دکھ درد اس شخص کے ساتھ بانٹنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی جو اب اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا. اذان نے ایک نظر اس کے مطمئن سے چہرے پر ڈالی. وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس کی بدولت وہ معصوم سی لڑکی اتنی اذیتوں سے گزری تھی. اگلے دن صبح اسے خیال رکھنے کا کہتا ہوا کہہ کر آفس کے لیے نکل گیا اور وہیں سے اس نے اس کے دیے ہوئے ڈریس پر اپنے ایک آدمی کو بھیجا. مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا اور محلے والوں سے پتہ چلا کہ والد صاحب کو 15 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. شام کو فارغ ہو کر وہ اپنے آدمی کے بتائے ہاسپٹل پہنچا تو وہاں ایک سرکاری ہاسپٹل تھا. وہ وہاں ریسیپشن سے پروفیسر جمال حسین کے بارے میں پوچھتا ہوا وہ وارڈ میں پہنچا اور وہاں وارڈ بوائے نے ان کے بیڈ کا نمبر بتایا تو ان کی جانب پڑا.
جب پاس کیا تو ان کا بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ پروفیسر صاحب سو رہے تھے۔ اشر کیسے ہیں آپ؟ اس نے پاس جا کر کہا تو وہ چونک کر سے دیکھنے لگا۔ جی آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لائک سے کے بعد اشر نے پوچھا، میں آپ کو اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، فی الحال مجھے بتائیے کہ پروفیسر کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے، اور ابھی فی الحال ہائی بائی پاس کروانے کا کہا گیا ہے، کبھی اس کا ٹائم دے گے، اور باقی شکر ہے اللہ کا، کافی طبیعت ٹھیک ہے۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا تو وہ بولے سے اس بات پہ سر ہلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھا ان کی فائلز وغیرہ چیک کر ہی رہا تھا کہ پروفیسر نے صاحب میں کراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے بابا آپ کی؟ اشر نے ان پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ ماہی نہیں آئی؟ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکل کر کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ نہیں بابا، میں نے پولیس میں کمپلین کی ہے، اور جیسے ہی ان کو کچھ پتا چلے گا نا تو میں ماہی کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اشر نے تسلی دی، آپ کی ماں روک مل چکی ہے بابا، اور میں سے کل ہی آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اذان نے ایک دم سے کہا تو اشر نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب پروفیسر صاحب کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات ابھرے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، مگر اتنے میں ہی وہ ہانپ چکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں تھام گیا۔ وہ میرے گھر میں بالکل محفوظ ہے، میں آپ کا داماد اور معروف کا شوہر ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھا میں تو پہلے ہی کہتی تھی کسی مرد کا ہی معاملہ ہے، اور گھر سے باغی ہے یہ۔ ایک عورت کی چنگاڑتی ہوئی آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دیکھتے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ معروف کی بابی ہے۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، پروفیسر نہال نے کھانستے ہوئے کہا۔ جی بابا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، معروف کیسے نہیں، وہ دراصل ایک بہت بری مصیبت میں پھنس چکی تھی، اور میں نے اسے وہاں سے نکالا تو اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے مجھے نکاح کرنا پڑا، اور باقی کا قصہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو خود معروف بتائے گی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو ان کے چہرے پر خوشی بڑے تاثرات ابھر آئے۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو اس کے والد زبیر صاحب اسی کے منتظر تھے۔ جس دن سے وہ فلیٹ سے ہو کر گئے تھے اس دن سے وہ باپ بیٹے کی بات چیت نہیں بنی تھی، مگر آج وہ شاید بات کرنے کے موڈ پہ تھے۔ کب تک یہ سب چلے گا؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اور ڈیڈ، زین مجھے سب کچھ بتا چکا ہے کہ تم اس لڑکی کو کہاں سے لے کر آئے ہو، اور اب مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ زبیر صاحب نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھرتا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ کبھی بھی ان کے اتنا قریب نہیں رہا تھا، بلکہ الٹا ہر بات میں ان کے خلاف جاتا تھا، مگر آج اس کا رویہ عجیب تھا۔ بلکہ کئی دنوں سے انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی بدل گیا ہے، اور آفس کی معاملات میں بھی توجہ دینے لگا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو الٹی سیدھی سرگرمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایک بات مانیں گے؟ کیا میری خاطر اسے قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں ترنت بولے، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں اور جی نہیں پاؤں گا۔ یہ بات جاننے کے باوجود بھی نہیں مانیں گے کیا؟ وہ ابھی تک نرم لہجے میں بول رہا تھا، وہ لڑکی میرے خاندان کے قابل نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ زبیر صاحب نے جھنجھلا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسے میں ریڈ لائٹ ایریا سے لایا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہاں ہمیشہ سے نہیں تھی، بہت شریف انسان کی بیٹی ہے، بہت نیک۔ آپ جانتے ہیں نا پروفیسر جمال حسین کو، وہ پروفیسر جو کہ آپ کے دوست ہوا کرتے تھے، مگر موم کی وجہ سے آپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ موم کو نہیں پسند تھا کہ آپ کسی مڈل کلاس انسان سے تعلق رکھے، تو روز کی لڑائی سے بچنے کے لیے انہوں نے تعلق توڑ دیا تھا۔ وہ بولا تو انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس نے جو کچھ معروف پہ بھی تھا وہ سب بتایا تو شاکڈ رہ گئے۔ او مائی گاڈ، تو مجھے جمال حسین کے بارے میں بتاؤ، میں بھی جا کر ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولے، کل انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گا، کیونکہ معروف کو میں ان کے پاس چھوڑنے والا ہوں، اور آپ پلیز رشتے کی بات کر لیجیے گا۔ وہ اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا تو دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگا گئے۔ مجھے فخر ہے تم پر مائی سن۔ انہوں نے کافی عرصے کے بعد یہ الفاظ بولتے سے گلے لگایا تھا۔ پھر اگلے دن وہ معروف اور زبیر صاحب کے ساتھ ہسپتال پہنچا تو سب لوگ وہاں پر جمع تھے۔ پروفیسر صاحب اپنی لاڈلی کو سینے سے لگائے تڑپ کر رو دیے، اور سب کی آنکھیں نم تھی سوائے معروف کی بابی کے۔ وہ عورت تو حسد سے مر رہی تھی۔ پھر انہوں نے جب ساری بات بتائی تو اشر اور جمال حسین کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں اس شخص پر کیس کرواؤں گا، جمال حسین نے کہا۔ بالکل بابا، ایسا ہی ہوگا، اور معروف میری بیوی ہے، یہ میرا بھی اب فرض ہے۔ میں پہلے اس کیس پر فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ شخص بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرم بڑی لہجے میں بولا، جمال حسین
اب تم سے میں اپنی امانت بھی واپس لینے آنا ہے ہمیں. دوستی ہماری دوبارہ سے شروع ہوئی ہے, اب ساتھ رشتے داری بھی ہے. اب جلدی سے ٹھیک ہو جا, پھر اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے بارات لے کر تیرے گھر آؤں گا. یاد ہے نا, بچپن کے جگر تھے ہم, اور جب جوان ہوئے تو یہی ارادہ تھا کہ اپنے بچوں کی آپس میں شادی کروائیں گے. اور دیکھو, قدرت نے یہ فیصلہ خود ہی کر دیا. زبیر صاحب نے کہا تو وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگے. اور تمہاری بیوی؟ وہ جھجک کر بولے, وہ میری زندگی سے جا چکی ہے. جب اذان 15 سال کا تھا تو اس نے طلاق لے لی, کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں بہت مڈل کلاس سوچ رکھتا ہوں. زبیر صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. بہت افسوس ہوا یہ سن کر. پروفیسر جمال نے افسردہ انداز سے کہا, ارے نہیں یار, افسوس کی کیا بات ہے. 16 برس اس عورت کے ساتھ گزارے وہی بہت ہے. جینا حرام کر رکھا ہوا تھا. بہت خوش ہوں اس کے جانے کے بعد, آزاد خوش باش. زبیر صاحب نے اب مخصوص نٹکھٹ انداز میں کہا. تو زین نے بڑے خوشگوار انداز میں اپنے ڈیڈ کو دیکھا, جو کہ بڑے عرصے کے بعد اپنے دوست سے مل کر خوش تھے. پھر وہ کتنی دیر دونوں دوست باتیں کرتے رہے, اور اذان تو معروف کو دیکھے جا رہا تھا, جو کہ اس کی نظروں سے سرخ ہو رہی تھی. پھر وہ رات گئے واپس آئے. ہر روز جمال حسین سے ملنے زبیر صاحب وہاں آفس سے ہی چلے جاتے تھے. پھر انہوں نے ہفتے کے بعد جب جمال حسین کو چھٹی ہوئی تو معروف اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی. اور آج کے دن ہی شجاعت علی کو پولیس نے اریسٹ کر کے اسے پولیس سے بھاگنے کی کوشش میں قتل کر دیا تھا. اور جب مارو کو یہ بات صبح بتائی تو وہ جیسے اب کھل کر سانس لے رہی تھی, ورنہ ایک ڈر میں وہ روز جیتی تھی. اذان اس وقت کافی کا مگ تھامے ٹیرس پر کھڑا آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور پھر اس نے معروف کا نمبر ملا کر موبائل کان کو لگایا. دوسری طرف اس کی مدھم آواز سن کر دل کو سکون پہنچا. کیسا لگ رہا ہے یہ سوچ کر کہ کچھ دن کے بعد آپ میرے پاس ہوں گی, میری باہوں میں؟ اذان نے گھمبیر لہجے میں پوچھا. تو دوسری طرف وہ شرم سے سرخ ہو گئی. بتائیے نا میری ماہی, وہ بولا. بہت اچھا, وہ دھیمی آواز میں بولی تو وہ زیر لب مسکرائے. پھر وہ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا, مگر وہ شرم اور جھجک سے اسے جواب دے رہی تھی. آج ان کی مہندی کا فنکشن تھا, اور زبیر صاحب صبح سے ملازمہ کے ہاتھ اس کی مہندی کا جوڑا بھی بیچ چکے تھے. اس کی بھابھی اور بھائی, اس کی بہن سارا تو جل کر مر رہی تھی. کچھ دیر کے بعد بیوٹیشن اسے تیار کرنے پہنچ چکی تھی. پھر بڑی بڑی 3 گاڑیاں انہیں لینے آئی. وہ لوگ جب خان ہاؤس پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وہ سب لوگ اتنا عالیشان گھر دیکھ کر حیران تھے, سوائے جمال حسین کے. وہ لوگ وہاں بنے لان میں بیٹھے, جو کہ برقی گھنٹوں سے صبح کا منظر پیش کر رہا تھا. اذان سب سے ملنے کے بعد ان کے پاس کھڑا ہو گیا. بہت حسین لگ رہے ہیں آپ, اذان نے ایک کار میں کہا تو بلش کرتی ہوئی سر جھکا کے. ایسے شرماتی ہے تو اور بھی حسین لگتی ہے, وہ اب کی بار اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا. تو اس کی بے باکی پر سمٹ سی گئی. پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج پر لے آیا, اور اس دوران اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. بابا, کیا میں آپ کی بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی سوئمنگ پول ایریا میں لے جا سکتا ہوں؟ اس نے پروفیسر جمال سے پوچھا. ارے بھائی, تمہاری ہے, جہاں مرضی لے جاؤ, انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. تو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کے ساتھ بنے سوئمنگ پول ایریا میں لے آیا. وہاں پر اندھیرا تھا. اس نے ریموٹ سے ایک بٹن دبایا اور ساتھ ہی پورا ایریا روشنیوں سے جگمگا کرنے لگا. سامنے والے ایریا میں اذان ورڈز معروف جگمگا رہا تھا, اور ایک ہارٹ شیپ بنی ہوئی تھی. سوئمنگ پول میں ہارٹ شیپ بنا کر آئی لو یو مائی ماہی لکھا تھا. اس کی محبت پر جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی. پھر اس نے اس ٹریو میں ایک سانگ پلے کیا. باہوں کے درمیان 2 دل مل رہے ہیں. مائی لو, میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا. مجھے نہیں آتا, وہ رب اپنے کچلتے ہوئے بولی. کوئی بات نہیں, میں سکھا دوں گا. وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا. اس کی دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے نگاہیں جھکائے سرخ ہو رہی تھی. اذان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھماتے اس کی پشت کو اپنے پیٹ سے لگایا, اور اس کے رخسار کو آہستہ سے اپنے لبوں سے چھوتے اس سے اپنے ساتھ مدہوش کر گیا. وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے. پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سوئمنگ پول ایریا میں اترا تو سر پٹا کر اس کی گردن میں زور سے باہیں ڈال کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. پلیز اذان, میں بھیگ جاؤں گی, میرے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے. وہ من منائی. کوئی بات نہیں, میں تمہارے لیے بہت سارے ڈریسز خرید رکھے, ان میں سے کوئی پہن لینا. وہ گھمبیر لہجے میں بولا, اور پھر سوئمنگ پول کے درمیان میں آ کر اسے چھوڑتا, اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کرتا, اس کے نرم ملائم لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا.
اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جگڑے سوٹ سے آنکھیں میچ کر کانپ رہی تھی. پھر اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا. کسی کے کھنکھارنے پر وہ دونوں ہوش کی دلی میں آئے تو خان منشن کی خاص ملازمہ اپنی ہنسی ضبط کرتے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھے کھڑی تھی. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے بوا اماں، وہ جنجلا کر بولا. وہ دراصل بٹیا کو بلا رہے ہیں، انہوں نے گھر جانا ہے اور کل کو آپ کے پاس ہی وہ آ رہے ہیں. اذان بابا، بوا اماں نے چھیڑتے ہوئے کہا تو اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے گود میں اٹھا کر باہر آیا اور باہر آ کر اسے زمین پر کھڑا کیا. چلے آئیں، میں آپ کو کپڑے دیتا ہوں، آپ چینج کر لیجیے. اور وہ بوا، آپ سب سے جا کر کہہ دیجیے کہ آپ کی بیٹی اور میں سوئمنگ پول میں گر گئے تھے تو چینج کر کے آتے ہیں. وہ مسکرا کر بولا تو بوا اماں بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی. کچھ دیر کے بعد وہ چینج کر کے باہر آئے تو ڈرائیور کے ساتھ وہ گھر کے لیے نکل گئے. یہ رات بہت لمبی تھی، اسے کل کے دن کا بہت شدت سے انتظار تھا اور خدا خدا کر کے اگلے دن وہ دلہا بنا اس کی دہلیز پر اسے رخصت کرنے پہنچا تھا. دوبارہ تجدید نکاح ہوا اور دعا مانگنے کے بعد وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا. فکر مت کرے، آپ جائیں گی بھابھی اور تیرے ساتھ ہی جانا ہے، انہوں نے زین نے منہ بنا کر کہا تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا. بچوں، جب تجھے پیار ہوگا نا پھر تجھ سے پوچھوں. اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ جو میرے سالے صاحب کی سالے صاحب ہے نا، وہ تم پر کافی زیادہ لائن مارنے کی کوشش کر رہی ہے. تم چاہو تو تمہاری سیٹنگ کروا دیتا ہوں. وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو زین نے اب کی بار اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا. اچھا، خود کے لیے معصوم سی لڑکی اور میرے لیے وبالی جان، اور اپنا یہ رشتہ نہ اپنے پاس رکھ اور ایک کام کر، اپنے ابا سے شادی کروا کر اپنی ستیلی ماں بنا لے. زین پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تو کہکا لگا کر ہنس پڑا اور سب لوگ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگے تو وہ بمشکل ہنسی ضبط کرتا سامنے دیکھنے لگا جہاں پر اس کی جانم گھونگھٹ اوڑے چلی آ رہی تھی. اس اسٹیج سے اترا اور اس کے پاس جا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس نے اپنے نرم نازک کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو پسینے سے تر تھا. اذان نے مسکراتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر بیٹھے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. کچھ رسومات کے بعد اسے رخصت کروانے خان ہاؤس لے آیا. زبیر خان نے ملازموں کے ذریعے بڑا گرینڈ ویلکم کیا. پھر ملازمہ سے کمرے تک چھوڑ کر پلٹ گئی. وہ پلکیں جھکائے اپنے اس مہربان کی منتظر تھی جس نے اس کی زندگی سنوار دی تھی. وہ بھی سوچ کی لرز میں تھی کہ اگر اس رات اذان اسے خریدتا نہ تو نہ جانے آج کہاں ہوتی. اذان خان کی محبت اس کا کل سرمایہ تھی اور وہ ساری زندگی بھی اس شخص کے احسانات اتارتی تو اس کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا پاتی. کھٹکے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنی آنکھوں کے کناروں کو صاف کرتے سامنے دیکھا تو اذان اندر داخل ہو رہا تھا. وہ چلتا ہوا اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا، اس کی تھوڑی سی تھام کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر گیا. رو رہی تھی آپ؟ سنجیدگی سے سوال کیا گیا تو نفی میں سر ہلا گئی. جھوٹ کیوں بول رہی ہیں آپ؟ اس کی پلکوں سے اس کے اٹکے آنسو کو اپنے پوروں سے چلتے ہوئے بولا. بس اس خوفناک رات کے بارے میں سوچتی ہوں نا تو ڈر جاتی اور اب بھی وہ یاد آئی تو دل بھرا ہے. آپ فرشتہ بن کر اس دن میری زندگی میں آئے، مجھے بربادی کے راستے سے نکال کر آباد کر دیا. میں آپ کی بہت مشکور ہوں. وہ بھیگے لہجے میں بولی تو اپنی انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھتے اس کی آنکھوں میں باری باری اپنے لب رکھ گیا. آئندہ سے آپ اس رات کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گی اور سمجھیے آپ صرف یہ خواب دیکھ رہی تھی اور میں آپ کی حقیقت ہوں اور ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت پیاری پیاری یادیں بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے میرا ہمیشہ سے خواب رہا تھا کہ میں گھر میں آؤں، میری بیوی میری منتظر ہو اور مجھ سے محبت کرے جیسے ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی اپنے شوہر سے کرتی ہے. میرے دوست ہوا کرتے تھے، وہ اپنی ماؤں کے بارے میں بتاتے تو مجھے حسرت ہوتی تھی کہ کاش میری ممی ایسی ہوتی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری بیوی ایسی ہو. یہ میری اولین خواہش بن گئی اور تم ایسی بنو گی نا. وہ امید بڑے لہجے میں بولا تو معروف ہلکا سا مسکرا دے اس کی چوڑی سینے بھی سما گئی. آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. آپ میرے سب کچھ ہیں، میری کل کائنات، اور آپ کی محبت میری اس کائنات کا سرمایہ ہے. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اذان، بہت. اس کی سینے سے لگے جذب بڑے لہجے میں بولتی اسے سرشار کر کے وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود میں بیچتے اپنی شدتیں بڑھانے لگا. دو اجنبی آج اپنی ساری تھکن اتارتے ہمیشہ کے لیے ایک بن چکے تھے. باہر حسین رات اور کڑکتی بجلی ان کی شدتوں کو مزید بڑھاتی جا رہی تھی.